بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین ہے کہ غیر یقینی کا خاتمہ 8 فروری کے بعد ہو جائے گا۔ بے یقینی ہے کہ یقین ہی نہیں ہونے دیتی۔ یقین ہے کہ انتخابات ہوں گے اور بے یقینی ہے کہ پھر کیا ہوگا، کچھ اور بدلے یا نہ بدلے، مگر ہمارے ہاں ایک یقین بہرحال رہے گا کہ منتخب یا چنتخب کی دوڑ میں حالات ہر انتخاب میں ایک جیسے ہی ہوں گے۔ 2018 کے انتخابات سے قبل بھرپور یقین سے کہا جا رہا تھا کہ آنے والی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی، اور اس یقین کے پیچھے وہ پراعتماد ذرائع تھے جو انتخابات سے قبل جوڑ توڑ، بازو مروڑ اور نیب ایب کارروائیاں کروا کر اس وقت کی مقبول جماعت یعنی نون لیگ کو ہروانے کا میچ فکس کر بیٹھے تھے، جبکہ جو کمی رہ گئی تھی اسے آر ٹی ایس بٹھا کر پورا کر لیا گیا۔ عمران خان مبارکبادیں وصول کرنے لگے۔ آج واضح اکثریت کے بغیر حکومت قبول کرنے پر عمران خان پچھتا رہے ہیں، اور تعصب کی اس لہر میں ان کی یادداشت سے بظاہر یہ حقائق فراموش ہیں کہ انہیں کس طرح کامیابی دلانے کے لیے سسٹم کو ہی بٹھا دیا گیا تھا۔ 2013 کے واقعات بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے، جب بریگیڈیئر رنجا کا نام لے کر عمران خان نے اس وقت انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، 2008 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی شکوہ کنار ہی رہی کہ انہیں پنجاب میں مینوفیکچرڈ شکست سے دوچار کیا گیا۔ بہرحال جتنا پیچھے چلتے چلے جائیں گے اتنا ہی ماضی آئینہ دکھاتا چلا جائے گا۔ 2024 بھلا کیوں مختلف ہوگا؟ کہنے کو بہت کچھ ہے، اور امتحان سے پہلے نتیجے کی جھلکیاں موجود ہیں۔ تحریک انصاف انتخابات کی دوڑ میں ہی نہیں، بلہ چھن چکا کھلاڑی دھوپ چھاؤں کی مانند ابھرتے اور ڈوبتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ فضا تحریک انصاف کے جلسوں، نغموں اور رنگوں سے محروم۔ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار کے لیے ہم کوئی آزاد ہیں کا نیا نعرہ جیل سے لگ چکا، اور غلامی منظور کی کوششیں جاری ہیں۔ انتخابات میں 17 دن باقی ہیں اور تحریک انصاف کے پلان سی کی باز گشت ہے۔ عمران سیریز میں قسط لندن پلان کے بعد اب پلان سی کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن تاحال نہیں معلوم کہ تحریک انصاف کا پلان اے کیا تھا۔ ان انتخابات میں تحریک انصاف کی پوزیشن گزشتہ انتخابات میں نون لیگ جیسی ہے، اور نہیں معلوم کہ آئندہ انتخابات میں کون سی جماعت کی پوزیشن آج کی تحریک انصاف جیسی ہوگی۔ ایک بات طے ہے کہ 18 میں ایک جماعت کو جتوانے کا زور تھا تو اب اسی کو ہروانے کا۔ سیاست کے نجومی بخوبی اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب کی بار اقتدار کا سورج کس گھر میں ہوگا، البتہ منظور نظر جماعتوں میں انصاف سے کام لیے جانے کی توقع اور تحریک انصاف کے علاوہ جیتنے والوں میں ترازو کا پلڑا برابر رکھے جانے کا امکان ہے۔ انتخابات کی چہل پہل میں پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین انتخابات کو نسبتاً سنجیدہ لیتے ہوئے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اپنے ڈیرے پنجاب میں جما دیے ہیں۔ سندھ کی 61 سیٹوں پر 2/3 اکثریت کا دعویٰ کرتی پیپلز پارٹی بہرحال چاروں صوبوں میں انتخابی مہم چلاتی ہوئی لاہور پہنچی ہے، اس امید کے ساتھ کہ نون لیگ مخالف ووٹ تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں ان کی جولی میں آ گرے گا۔ پیپلز پارٹی پنجاب سے 30 نشستیں جیتنے کی دعوے دار ہے، تاہم 15 نشستیں بھی جیت لے تو چاروں صوبوں کے قلیل تناسب کے باوجود وفاق میں حکومت بنانے کی دوڑ میں آ سکتی ہے، اور پھر آزاد کا آسرا تو ہے ہی۔ نون لیگ نے انتخابی مہم دیر سے شروع کی، وجہ ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے یا تکنیکی بنیادوں پر حلقہ بندیوں سے لے کر بلے کے آؤٹ ہونے تک کا غیر متزلزل یقین؟ باوجود اس کے کہ نون لیگ مقابلے کی فضا میں بھرپور لڑائی لڑ سکتی تھی اور ان کا ووٹر بھی اپنی جگہ موجود تھا، پھر بھی انتخابی مہم میں غیر سنجیدگی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ واحد انتخابی مہم ہے جس کا آغاز تاخیر سے ہوا اور منشور کا انتظار اب بھی باقی ہے، جبکہ ویانیہ ووٹ کو عزت دو سے ہوتا ہوا واپس مجھے کی نکالہ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ نون لیگ کے پاس نواز شریف کے علاوہ مریم نواز اور شہباز شریف بھی موجود ہیں، تو انتخابی مہم میں وقت کا ضیاع کیوں؟ نون لیگ پنجاب کی 100 نشستوں کی دعوے دار ہے، تاہم ملک بھر سے یہ ہدف حاصل ہوگا یا ان کا آخری آسرا بھی آزاد ہی ہوں گے؟ انتخابات کے بعد آزاد منڈیوں میں لگائی جانے والی بولیاں کس کے ہاتھ ہوں گی، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ سب کی نظریں اب آزاد امیدواروں پر ہیں، جو نہ جانے جیتنے کے بعد آزاد رہیں گے بھی یا نہیں۔